اور اذان بنیادی طور پر اللہ کی عظیم عبادت نماز کے لیے اعلان ہے، نماز کے لیے پکارے جانے والے کلمات ہیں کہ ان کے ذریعے بندہ لوگوں کو اللہ کی عظیم عبادت نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اذان کی ابتدائی کلمات جو ہیں خوبصورت کلمات ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت، کبریائی، بلندی اور عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد والی کلمات نبی علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے ہیں، اور اس کے بعد جو کلمات ہیں مومن کی فلاح اور کامیابی کی بشارت کے حوالے سے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قوم پر صبح کے ٹائم اذان دی جاتی ہے تو اس اذان کی برکت سے رات تک اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اور جس قوم میں شام کے وقت اذان دی جائے تو اللہ رب العزت صبح تک اس پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اور اذان سننے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جو شخص اذان سنے اور وہی کلمات دہراتے رہے اور مجھ پر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرے تو اس شخص پر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اذان کو جب اذان کی آواز آئے تو ہمیں اس کے ادب میں احترام میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اور جن باتوں میں ہم مشغول ہوتے ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کاموں کو ترک کر کے خاموشی کے ساتھ اذان کو سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں اور بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ مختلف اس حوالے سے واقعات ہیں۔ زبیدہ ایک مالکہ تھی، نیک خاتون تھی، مخلوق خدا کی بڑی انہوں نے خدمت کی۔ انہوں نے مخلوق خدا کے لیے ایک نہر کھدوائی۔ آج تو ہم ایک کنواں کھدواتے ہیں تو اس سے کتنی مخلوق خدا مستفید ہوتی ہے اور کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو انہوں نے ایک دو کنواں نہیں بلکہ پوری نہر کھدوائی۔ بہت سارے علاقے والے لوگ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے پانی حاصل کرتے مستفید ہوتے، تو بڑا عظیم کام کیا، نیک کام کیا۔ ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا کس حالت میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو اس خواب دیکھنے والے شخص نے کہا کہ آپ کو تو جنت ملنی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے کام ہی ایسا کیا کہ اتنی بڑی نہر کھدوا دی تھی، مخلوق خدا اتنا فائدہ اٹھا رہی تھی، آپ کو تو جنت ملنا ہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا کس عمل سے؟ وہ کہا کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل پیش کیا نا کہ اللہ میں نے نہر بنوائی ہے مخلوق خدا کے لیے، تو اللہ نے فرمایا یہ تو نے خزانے سے بنوائی تھی، میرے لیے تو نے کیا کیا؟ تو زبیدہ خاتون کہتی ہے میں ڈر گئی، مجھے خوف ہوا، تو پھر اللہ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اے زبیدہ، دنیا میں ایک وقت ایسا تھا کہ تجھے بڑی بھوک لگی تھی، تو کھانا کھا رہی تھی، تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو نے اپنے ہاتھ میں نوالا لیا اور نوالا ابھی منہ میں ہی ڈالنے ہی والی تھی جو تیرے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دی، تو نے وہ لقمہ واپس رکھا اور اپنے ہاتھ سے دوپٹہ سر پر رکھا، تو اس احترام کی وجہ سے اور اذان کے ادب کی وجہ سے تو نے لقمہ رکھا، تو ہم نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دی ہے، تیری بخشش فرما دی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے سامنے ایک لوہار شخص رہتا تھا، پیشہ اس کا یہی تھا کہ لوہے کا کام کرتا تھا، اور بٹی میں جو ہے وہ اب آل و عیال بھی اس کے زیادہ تھے، جس کی وجہ سے بڑا مشقت والا کام سارا دن کام کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ جیسے ہی اذان کا وقت آتا تو وہ ہتھوڑے کے ساتھ لوہے کو کوٹ رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی اس کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی تو وہ لوہے کو رکھ دیتا۔ فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو شخص نے کہا کہ مجھے اللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں ان سے نیچے والا درجہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے عالم دین تھے، اللہ رب العزت کے بڑے زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، متقی پرہیزگار شخص تھے، صاحب علم تھے، تو ان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، ان کے نیچے والے درجے پر اللہ نے آپ کو کس وجہ سے فائز فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اذان کا احترام کیا کرتا تھا اور اذان کے احترام کی وجہ سے اپنے کام کاج کو چھوڑ دیتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور منصب اور عزت عطا فرمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اذان کا احترام کرنا ہے اور اس کا ادب کرنا ہے، اور تمام باتوں کی مشغولیت کو ترک کرتے ہوئے اذان کی خوبصورت کلمات کو سننا ہے اور سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ اذان کے کلمات ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں، فلاح کی طرف بلاتے ہیں، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمیں تمام کاموں کو ترک کر کے اذان کا احترام میں ہمیں مسجد کی طرف چلے آنا چاہیے اور اللہ کی عظیم عبادت نماز کی طرف جو ہے وہ راغب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔